حیا اس آیت مبارکہ کے آخر میں حیا کے متعلق کہا گیا ہے، تو لغت میں یہ بات لکھی ہے کہ حیا حیات سے لی گئی ہے، اور حیات زندگی کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی زندگی چاہتا ہے تو اپنے اندر حیا پیدا کر لے۔ اور دوسرا ایک ترجمہ یہ حیا سے اگر لیا جائے آخر سے حمزہ ختم کر کر، تو اس کا معنی بنتا ہے غیث۔ غیث کہتے ہیں بارش کو، جیسے بارش کے ذریعے سے سب اللہ کی رحمتیں برکتیں وجود میں آتی ہیں، اسی طریقے سے جہاں جہاں حیا ہوگی وہاں اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوں۔ جیسے بارش سے ساری رحمتیں برکتیں انسان سمیٹتا ہے، تو میں جہاں حیا ہوگی اللہ کی ساری رحمتوں کو، اللہ کی ساری برکتوں کو یہ سمیٹنے کا ذریعہ بنے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حیا اور ایمان یہ دو چیزیں آپس میں یہ دو آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ اذا رفع احدهما رفع الاخر، ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی اٹھ جائے تو سمجھ لو کہ دوسری شے بھی اٹھ گئی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مارکہ میں تشریف لے گئے، 7 صحابہ تھے، تو غیروں نے یہ سوچا کہ یہاں پر ان کو بے حیائی کی ترتیب میں ایسے کیا جائے کہ یہ بے حیائی کی طرف ان کی تھوڑی سی بھی توجہ چلی گئی تو اللہ کی مدد ان سے ہٹ جائے گی، پھر ہم ان پہ حاوی آ جائیں گے، حاوی ہو جائیں گے، غالب آ جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے عورتوں کو سجا کر وہاں پر بھیجنے کی کوشش کی، تو سعد بن ابی وقاص میں سازش کا اللہ والے تھے، اللہ نے رہنمائی فرمائی، ان سب معلومات ہو گئی، تو صرف ایک آیت پڑھی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے محبوب آپ اپنے ایمان والوں کو کہہ دیں کہ اپنی نظروں کو نیچے کریں۔ یہ جملے کا فرمانا تھا، تو صحابہ سب نے نظریں نیچے کر لی، فتح بھی ہو گئی، مال غنیمت بھی، سارا کچھ ہو گیا۔ واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا، جو ان کے دوست احباب تھے، کہ سنا وہاں پر بلڈنگیں بڑی بڑی اونچی لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، کہ ابھی داخل بھی نہیں ہوئے تھے، ہمیں امیر صاحب نے حکم کر دیا کہ نظریں نیچے کر لو، تو ہم نے اس کے بعد نظریں ایسے نیچے کی ہیں کہ وہاں سے نکلنے کے بعد ہی نظریں اوپر کی۔ یہ آیات میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں، لیکن ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ جل جلالہ ہم سب کو حیا والا بنائے، اور اللہ ہماری عوام کو بھی، حکمرانوں کو بھی، جو نئے جذبات کے ساتھ، نئے ارادوں کے ساتھ، لیکن درخواست ہے کہ حیا کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اپنی زبان کو ہم لگام دیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں، آیا اس سے کسی کا دل تو نہیں دکھتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کیا کسی نے حکومت سنبھالنی ہے، یا کیا کسی نے سپہ سالار بننا ہے، اور صحابہ جیسے عاشقوں سے بڑھ کے کیا بازو بن سکتے ہیں؟ لیکن کوئی ایک واقعہ بتا دیں جس سے دوسروں کو وہ، ہاں البتہ اسلام کی ابتدا میں چیزیں سیکھتے رہے، لیکن جب سیکھ لیا تو پھر کسی نے کسی کو اذیت نہیں پہنچائی۔ تو اپنے اندر حیا، پاک دامنی اور اپنی زبان کو خاص طور پر کنٹرول دینا۔ فرمایا اس زبان کی لگائی ہوئی آگ، اس سے 7 سمندر کا پانی بھی آگے نہیں بجھا سکتا، اور اس کا ایک میٹھا بول 7 کڑوے سمندروں کے لیے بھی کافی ہے۔ اگر اللہ یہ کسی کو عطا فرما دے بہت بڑی بات ہے۔ امیر المومنین سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایمان کا کوئی ذرہ، ایمان کی کوئی رتی، ایمان کا تھوڑا سا بھی کوئی لیول موجود ہے، ہمیں سے ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر حیا، ایمان کچھ موجود ہے کہ نہیں، تو معیار کیا مقرر فرمایا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا جو آدمی اپنے غصے کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرتا، وہ سمجھ لے کہ اس کے پاس حیا بھی ہے، ایمان بھی ہے، اور جو اپنے غصے کو اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے تو سمجھ لے نہ اس کے پاس ایمان ہے نہ اس کے پاس حیا ہے۔